امید زندگی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنوں کے ڈیتھ کیمپ میں 3 سال گزارنے والے ایک ماہر نفسیات کے روح فرسا واقعات و مشاہدات۔ ڈاکٹر وکٹر فرینکل۔ ترجمہ سید عرفان احمد۔ چیپٹر نمبر 1۔ حراستی کیمپ کے تجربات۔ یہ کتاب حقائق اور واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ ذاتی تجربات کا بیان ہے، وہ ذاتی تجربات جن سے لاکھوں قیدی بار بار گزرے۔ یہ کتاب اس حراستی کیمپ کی اندرونی کہانی ہے جو یہاں سے بچ جانے والے ایک قیدی کی زبانی ہے۔ اس کہانی میں شدید ہولناکیوں کا بیان نہیں ہے بلکہ بڑی تعداد کا تعلق چھوٹی چھوٹی اذیتوں سے ہے۔ بالفاظ دیگر، اس میں درج ذیل سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک اوسط قیدی کے ذہن میں حراستی کیمپ کی روزمرہ زندگی کیسی تھی۔ زیادہ تر واقعات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے بڑے اور مشہور حراستی کیمپ کے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اور غیر معروف کیمپوں کی کہانیاں ہیں جہاں حقیقی ظلم کیا گیا۔ یہ عظیم سورماؤں کی اذیت اور اموات کی کہانیاں ہیں اور نہ کیپوز، وہ قیدی جو قید خانوں میں بطور متولی کام کرتے تھے اور انہیں خاص مراعات حاصل تھیں اور معروف قیدیوں کے بارے میں ہے۔ اس کہانی کا بہت زیادہ تعلق عظیم سورماؤں پر کیے گئے ظلموں سے بھی نہیں ہے بلکہ لاپتہ اور نامعلوم فوج ظفر موج کی قربانیوں اور اموات کے بارے میں ان کہی کہانیوں سے ہے۔ یہ وہ قیدی تھے جن کی کوئی شناخت نہ تھی اور وہاں موجود کیپوز انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ عام قیدی اکثر بھوکے رہتے یا کھانے کو بہت کم دیا جاتا جبکہ کیپوز کبھی بھی بھوکے نہ رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض کیپوز اتنے آرام سے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بھی اتنا آرام سے نہ گزارا ہو۔ وہ قیدیوں پر اکثر محافظوں سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ وہ ظلم اور مار پیٹ میں شہود استافل جو کہ ہٹلر کی خاص فوج تھی ان سے بھی بازی لے جاتے۔ دراصل صرف ایسے قیدیوں کو کیپوز کے لیے منتخب کیا جاتا تھا جن کا کردار اس کام کے لیے بہت مناسب ہو، لہٰذا اگر وہ مطلوبہ اور متوقع کردار پر پورا نہ اتر پائیں تو انہیں فوری طور پر اس کام سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ وہ بہت جلد شہود استافل کی طرح ہو جاتے اور کیمپ کے وارڈن انہیں ان کی ایسی ہی نفسیاتی بنیادوں پر جانچتے تھے۔ باہر کا کوئی فرد کہ جس نے کیمپ کے اندر کا ماحول نہ دیکھا ہو، وہ کیمپ کے اندر کے ماحول کے بارے میں بآسانی غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اسے بہت کم پتہ چل پاتا کہ یہاں موجود قیدی آپس میں اپنی بقا کے لیے سخت لڑائیاں لڑتے ہیں۔ وہ روٹی کے حصول اور زندگی کی خاطر روزانہ آپس میں بے رحمانہ جنگ کرتے اور یہ بے رحمیت اپنے لیے یا اپنے اچھے دوست کے لیے ہوتی۔ آئیے ٹرانسپورٹ کو بطور مثال لے لیتے ہیں جو سرکاری طور پر مخصوص تعداد میں قیدیوں کو ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ لے جانے کے لیے تھا، لیکن اس بات کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ گاڑیاں دوسرے کیمپ میں منتقلی کے لیے نہیں تھیں بلکہ اس میں سوار ہونے والے قیدی مسافروں کی آخری منزل بدنام زمانہ گیس چیمبرز ہوتے تھے۔ ایسے بیمار اور کمزور قیدی جو کام کے قابل نہیں رہتے تھے انہیں الگ کیا جاتا اور ایک بڑے مرکزی کیمپ میں بھیج دیا جاتا جہاں گیس چیمبر لگے ہوئے تھے۔ یہ قیدیوں کے لیے شمشان گھاٹ تھا۔ یہ انتخابی عمل اس بات کی علامت تھا کہ اب قیدیوں کے درمیان انتہائی لڑائی ہوگی اور پھر ان میں سے کچھ گاڑی میں بٹھا لیے جائیں گے اور بعض مزید اپنی بقا کی جنگ کے لیے یہاں چھوڑ دیے جائیں گے۔ میں ایک خاص تعداد میں قیدیوں کو جانا ہوتا تھا۔ قیدیوں کی تعداد اہم نہ تھی اگرچہ ہر قیدی ایک عدد رکھتا تھا۔ کیمپ میں داخلے کے بعد ہر قیدی سے اس کی تمام چیزوں سمیت تمام دستاویزات لے لی جاتی تھیں، اگرچہ ہر قیدی کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ غیر حقیقی نام یا پیشے کا دعوے دار ہو سکے، اور کئی وجہ کی بنیاد پر بہت سو نے ایسا کیا بھی، لیکن سرکار کو صرف ان کے قیدی نمبر سے غرض تھی۔ یہ مخصوص قیدی نمبر اکثر ان کی جلد پر کسی جگہ گود دیے جاتے تھے اور ان کی پتلون، جیکٹ یا کوٹ پر
ایک جگہ نمبر سی دیا جاتا تھا۔ قید خانے کے داروغہ کو کسی قیدی کو بلانا ہوتا تو وہ صرف اس کا نمبر پکار دیتا، اس سے اس کا نام کبھی نہ پوچھا جاتا۔ کانوائے کی واپسی اس کی دوبارہ روانگی کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے لیے کسی وقت کا تعین تھا اور نہ کوئی اخلاقی جواز۔ ہر شخص صرف ایک خیال کے تحت یہاں موجود تھا، اپنے آپ کو اپنی فیملی کے لیے زندہ رکھنے کی کوشش کرنا کہ جو گھر پر اس کی منتظر ہے۔ چنانچہ اسی خاطر وہ بلا کسی جھجک کے کسی دوسرے قیدی، کسی دوسرے نمبر کو اپنی جگہ گاڑی میں بھیجنے کی کوشش کرتا۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کیپوز کے انتخاب کا طریقہ بہت ہی بھیانک تھا۔ انتہائی شفاف قیدی اس کام کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ کیپوز کے انتخاب کے علاوہ کہ جو شوتستافل کے ذریعے ہوتا تھا، ایک اور خود انتخابی عمل بھی قیدیوں میں تمام وقت جاری رہتا تھا۔ اوسطاً صرف وہی قیدی زندہ بچ پاتے تھے کہ جن کے بارے میں کیمپ در کیمپ برسوں کی ٹریکنگ اور لڑائیوں کے بعد تمام شکوک ختم ہو جاتے تھے اور ہر لحاظ سے بادیانت مانے جاتے تھے۔ یہ وہ بدکماش اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوستوں تک کو ٹھکانے لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ مجھ سمیت قسمت کی یاوری کہیے یا کرشمہ، جو لوگ واپس آ گئے وہ جانتے تھے کہ ہم میں سے بہترین لوگ واپس نہیں آ سکے۔ حراستی کیمپ کے بارے میں بہت سے حقائق آج ریکارڈ پر ہیں۔ یہاں میں صرف انہی حقائق کا ذکر کروں گا جو ایک فرد کے تجربات کا حصہ ہیں۔ اس تحریر میں ان تجربات کی نوعیت اور حالت کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان تجربات کی فطری نوعیت واضح کی جا سکے۔ جو لوگ کبھی اس کے اندر نہیں گئے، انہیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیسے بہت کم لوگ ان شدید تجربات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اب یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ دن بہت ہی سخت تھے۔ یہ قیدی اکثر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان تجربات کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ یہاں قید تھے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور نہ دوسرے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اب کیسے محسوس کرتے ہیں۔ موضوع پر ایک منظم اور مرتب تحقیق پیش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے نفسیات کو مخصوص لا تعلقی اور غیر جانبداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو ایسے مشاہدات و تجربات سے گزرا ہو، وہ ان سے لا تعلق اور غیر جانبدار ہو سکے؟ یہ لا تعلقی اور غیر جانبداری صرف اسی فرد سے ممکن ہے جو اس کیمپ سے باہر ہو، لیکن ایسے حالات کی حقیقت جانچنا کسی باہر والے کے لیے بہت مشکل ہے۔ صرف اندر کا آدمی ہی حقیقت آشنا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندازے بے غرض ہوں گے اور اس کے تجزیوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہوگا۔ ایسی کتاب میں کسی تعصب کا نہ ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ابتدا میں اپنے تئیں غیر جانبداری برتنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کتاب کا مسودہ تیار کر لیا تو میں نے دیکھا کہ کتاب کی اہمیت آدھی بھی نہیں رہی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اس میں اپنی رائے ظاہر کرنے کی جرات کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ میں نے اپنے قارئین پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی خشک نظریہ قائم کریں۔ یہ نفسیات کی ایک اہم خدمت ہوگی۔ میں نے ایک عام قیدی کی حیثیت سے اپنی کہانی بیان کی ہے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے کیمپ میں چند ہفتوں کے سوا بحیثیت ڈاکٹر وہاں کام نہیں کیا۔ میرے چند ساتھی وہاں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والے کارکنوں کے طور پر کام کر رہے تھے، جہاں انتہائی غیر معیاری مرہم پٹی کی جاتی تھی، لیکن اس حوالے سے میرا نمبر نہیں آتا تھا اور مجھ سے زیادہ تر ریلوے لائن کے ٹریک کی کھدائی اور بچھائی کا کام ہی لیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھ سے سڑک کے نیچے سے پانی کے بہاؤ کے لیے تنہا کسی کی مدد کے بغیر سرنگ کی کھدائی بھی کرائی گئی۔ اس محنت کا نام نہاد انعام یہ ملا کہ مجھے دیگر قیدیوں کے ساتھ ایک تعمیراتی کمپنی کو
بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ یہ کمپنی کیمپ کے انتظامیہ کو یومیہ فی قیدی کے حساب سے اجرت فراہم کرتی تھی۔ ہر ایک کو 50 فرینک دیے جاتے تھے، جس کے بدلے میں 6 سگریٹیں مل جاتی تھیں، اور یہ سگریٹیں بھی اکثر زائد المیعاد ہوا کرتی تھیں۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں 12 سگریٹیں لینے کا اہل تھا۔ اس سے اہم بات یہ کہ ان 12 سگریٹوں کے بدلے 12 سوپ لیے جا سکتے تھے، اور یہ سوپ ہی اکثر بھوک مٹانے کا ذریعہ ہوتے تھے۔ سگریٹ پینے کا استحقاق زیادہ تر کیپوں کو ہوتا تھا، جس کے پاس سگریٹ کا ہفتہ واری کوٹا ہوا کرتا تھا، یا پھر فور مین کی حیثیت سے کام کرنے والے قیدیوں کو یہ سہولت میسر تھی۔ ان کے علاوہ صرف وہ لوگ اپنی سگریٹ پیا کرتے تھے جو اپنی زندگی کی امید کھو چکے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک کامریڈ کو اس انداز سے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ مزید کچھ کرنے کی ہمت کھو بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی یہ امید کھو دیتا تو شاید ہی وہ اسے دوبارہ پاتا۔ اگر تمام قیدیوں کے مشاہدات و تجربات جمع کیے جائیں تو ان میں 3 طرح کے ذہنی رد عمل سامنے آتے ہیں۔ اول، ان کے کیمپ میں داخلے کا دور، کیمپ میں معمولات کے مطابق وقت گزارنے کا دور، اور آزادی پانے کا دور۔ پہلے دور کی علامات بہت ہی خطرناک ہیں، یعنی بعض اوقات یہ علامات کیمپ کے دوسرے دورانیہ تک چلتی رہتی تھیں۔ میں اس سلسلے میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ 1500 افراد نے کئی دن رات کا طویل سفر بذریعہ ٹرین کیا۔ ہر بوگی میں 80 افراد سوار تھے۔ ہر مسافر اپنے ہی سامان پر پڑ کر سویا رہتا۔ ہر ایک کو یہ توقع تھی کہ اسے گولہ بارود کی کسی فیکٹری میں بھیج دیا جائے گا، جہاں اس سے جبری مزدوری کا کام لیا جائے گا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم سلیسیا پہنچ چکے ہیں یا پہلے سے پولینڈ میں ہیں۔ ٹرین کے انجن کی وسل اتنی درد بھری تھی کہ یوں لگتا تھا وہ مجبور و بے کس ہو اور اپنی موت کو آواز دیتی ہو۔ پھر یوں ہوا کہ یہ ٹرین ایک مرکزی اسٹیشن پر جا ٹھہری۔ کسی پریشان خیال مسافر نے یکدم ایک آواز لگائی، وہ دیکھو، آشوِتز لکھا ہوا ہے۔ اس لمحے ہر ایک کا دل گویا رک سا گیا۔ آشوِتز کا نام دہشت کی علامت تھا۔ گیس چیمبرز، شمشان گھاٹ، قتل گاہ۔ ٹرین بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ مسافروں کو اس خطرناک جگہ کا، دہشت کا زیادہ سے زیادہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوں جوں سورج طلوع ہو رہا تھا، کیمپ رفتہ رفتہ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ دھاتی تاروں سے تیار کی گئی طویل باڑیں، بلند ٹاور جہاں سے پورے کیمپ کو دیکھا جاتا، دیو ہیکل، سرچ لائٹس اور خستہ حال انسانوں کی طویل قطاریں، یہ تمام لوگ ویران راستے پر چل رہے تھے، مگر انہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ گاہے گاہے کسی کی بے رحمانہ آواز یا سیٹی ضرور سنائی دیتی جو کسی حکم کے لیے ہوتی، لیکن ہمیں اس کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تمام لوگ پھانسی گھاٹ پر لے جائے جا رہے ہیں۔ میں بہت خوف زدہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوف ہلکا ہو گیا، کیونکہ ہم نے اسے کہیں زیادہ شدید خوفناک شے دیکھ لی تھی۔ ہمیں بظاہر ایک اسٹیشن پر منتقل کر دیا گیا۔ خاموشی تھی جو کرخت آواز میں ایک حکم سے ٹوٹی۔ یہ آوازیں ہمیں پورے کیمپ میں بار بار سننے کو ملتی تھیں۔ یہ آوازیں اکثر قیدی کی آخری چیخ کی مانند ہوا کرتی تھیں، گویا ایک آدمی کو بار بار موت دی جا رہی ہو اور وہ گلا پھاڑ کر چلا رہا ہو۔ گاڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلتا اور چند قیدی اس میں دھکیل دیے جاتے تھے۔ وہ پٹی دار لباس پہنے ہوتے، ان کے سر مڈھے ہوئے ہوتے، لیکن وہ کھاتے پیتے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہر ممکنہ یورپی زبان بولتے۔ وہ کبھی کبھار کچھ مذاق بھی کر لیتے جو اس ماحول میں بہت ہی مضحکہ خیز معلوم دیتا، جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔
اسی طرح میری منحنی سی امید پرستی مجھے اس خیال اور احساس کے ساتھ جینے کا حوصلہ دیتی کہ یہ قیدی بالکل درست دکھائی دیتے ہیں، یہ اچھی حالت میں دکھائی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہنستے بھی ہیں۔ نفسیات میں یہ کیفیت ایک قسم کا فریب کہلاتی ہے، جس میں ایک آدمی کہ جسے سزائے موت دی جانی ہے اس فریب میں شدید مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھانسی کے آخری لمحات میں اس کی پھانسی ملتوی کر دی جائے گی۔ ہم بھی اسی فریب میں مبتلا تھے کہ آخری لمحات میں ہمارے ساتھ بہت برا نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ قیدیوں کی سرخ تھوڑیوں اور گول چہروں کو دیکھ کر بہت ہی طمانینت ہوتی۔ آشوِٹز جنگ کے آخری دنوں میں یورپ میں ایک بہت ہی اجنبی جگہ رہی تھی۔ وہاں سونے، چاندی، پلاٹینم اور ہیروں کے منفرد خزانے تھے جو نہ صرف وہاں کے گوداموں میں موجود تھے بلکہ شوٹستافل کے پاس بھی ہوتے تھے۔ 1500 قیدیوں کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جو اصلاً زیادہ سے زیادہ 200 افراد کے لیے تیار کی گئی تھی۔ ہم سب تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اتنی جگہ بھی نہ تھی کہ آرام سے اکڑوں بیٹھ سکیں، تو پھر کمر کیسے سیدھی کی جا سکتی تھی؟ صرف 5 اونس روٹی کا ٹکڑا گزشتہ 4 دن سے ہماری کل غذا تھی۔ اگرچہ میں نے سنا تھا کہ قیدیوں کے انچارجوں کو پلاٹینم اور ہیرے سے بنی ٹائی پن انعام میں دی جاتی تھی اور وہ اس کے بدلے زیادہ تر شراب خریدنا پسند کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے جرمن مارکس یا پلاٹینم کے ٹائی پن شراب کی خریداری کے لیے درکار ہوتے تھے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ قیدیوں کو بہرکیف شراب کی طلب ضرور ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں کون بھلا کسی کو نشے کرنے پر لعن طعن کرتا؟ قیدیوں کا ایک گروپ وہ تھا جنہیں نازی فوجی وافر مقدار میں شراب فراہم کرتے تھے۔ بعض مردوں کی ذمہ داری گیس چیمبرز اور پھانسی گھاٹ پر ہوتی تھی۔ انہیں یہ بات خوب معلوم تھی کہ ایک دن جلاد کی جبری ڈیوٹی ان سے لے لی جائے گی اور انہیں کوئی اور پھانسی دے رہا ہوگا۔ تقریباً ہر ایک اس فریب میں تھا کہ ایک دن اسے چھوٹ مل جائے گی اور سب کچھ درست ہو جائے گا۔ ہم یہ تمام منظر سمجھنے اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے قابل نہ تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنا اپنا سامان ٹرین میں ہی چھوڑ دیں اور بوگیوں سے چھلانگ لگا کر 2 قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، ایک قطار میں مرد اور دوسری قطار میں عورتیں، تاکہ شوٹستافل کے اعلیٰ افسران اندراج کر سکیں۔ خوش قسمتی سے میں اپنا تھیلا اپنے کوٹ کے نیچے چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جس قطار میں تھا اس کے تمام مردوں کا اندراج ہوا۔ مجھے یہ بات گزشتہ تجربے سے معلوم تھی کہ اگر کسی افسر کو میرے تھیلے کے بارے میں پتہ چل گیا تو یہ میرے لیے بہت خطرناک ہوگا، کم از کم وہ مجھے مارے گا ضرور۔ میں جبلی طور پر افسر کی طرف یوں بڑھنے لگا کہ اس نے میرے وزن کی طرف دھیان نہ دیا۔ میں اس کے روبرو تھا۔ وہ ایک طویل قامت آدمی تھا، ستواں دکھائی دیتا تھا اور اپنے چٹے یونیفارم میں خوب فٹ تھا۔ کیا ہی حسین کنٹراسٹ تھا کہ وہ اتنے صاف کپڑوں میں ملبوس اور میں طویل سفر کے بعد گندے اور مٹی میں اٹے ہوئے لباس میں تھا۔ اس کا رویہ بہت ہی بے پرواہ اور غیر محتاط تھا۔ اپنی دائیں کہنی اپنی بائیں ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، اس کا دایاں ہاتھ اوپر کی جانب تھا اور بہت ہی آرام سے وہ اپنی انگشت شہادت سے دائیں بائیں اشارے کر رہا تھا۔ ہم میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی انگلی کی دائیں بائیں معمولی سی حرکت کتنے خطرناک معنی رکھتی ہے۔ اب وہ بائیں جانب کہیں زیادہ اشارے کر رہا تھا۔ اب میری باری تھی۔ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ دائیں جانب کا مطلب ہے فلاں مرد کو کام پر بھیجو، جبکہ بائیں کی طرف اشارہ بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، لہٰذا اسے خاص کیمپ میں بھیج دیا جائے۔ میں منتظر تھا کہ کب میری باری آتی ہے۔ میرے پاس جو تھیلا تھا اس کے وزن کی وجہ سے میرا بدن کچھ بائیں جانب کو جھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے سیدھا چلنے کی کوشش کی۔ شوٹستافل کے فوجی نے
مجھے دیکھا، کچھ ہچکچایا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا اور اس نے میرے کندھے آہستہ سے سیدھے کیے، یہاں تک کہ میں سیدھا ہو گیا اور پھر میں ایک طرف کو چلا گیا۔ انگلیوں کی حرکت کا مفہوم ہمیں شام کو پتہ چلا۔ یہ ہمارے زندگی یا موت کے فیصلے کا پہلا انتخاب تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والوں کی اکثریت، تقریباً 90% کے لیے موت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہیں اگلے چند گھنٹے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جو لوگ بچ گئے انہیں اسٹیشن سے سیدھا شمشان لایا گیا۔ جب مجھے اس عمارت میں لایا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے دروازوں پر غسل کا لفظ کئی یورپی زبانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں داخلے کے بعد ہر قیدی کو ایک صابن دے دیا جاتا تھا۔ اس سے آگے کیا ہوتا تھا، میں ان حالات سے گزرا ہوں تو مجھے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دہشت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ گاڑی میں آنے والوں میں سے ہم چند ہی بچے تھے۔ شام کو یہاں کی حقیقت آشکار ہوئی۔ یہاں جو لوگ پہلے سے قیدی تھے، ان میں سے میں نے اپنے ساتھیوں اور اپنے ہم سفروں کے بارے میں پوچھا تو کچھ درد ذیل باتیں پتہ چلیں۔ کیا اسے بائیں جانب بھیجا گیا تھا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ پھر تم اسے یہاں دیکھ سکو گے، مجھے بتایا گیا۔ کہاں؟ ایک ہاتھ اٹھا اور اس نے چند سو گز کے فاصلے پر موجود ایک چمنی کی طرف اشارہ کیا جس میں سے دھواں اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ یہ دھواں کچھ دیر میں دھوئیں کے بدشگون بادل میں تحلیل ہو رہا تھا، پھر وہ گویا ہوا۔ اس دھوئیں کے ساتھ تمہارا دوست جنت کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ بات اس وقت تک نہ سمجھ پایا جب تک یہ حقیقت مجھے سادہ الفاظ میں نہ سمجھائی گئی۔ لیکن یہ بات میں آپ کو اس کی جانب سے بتا رہا ہوں۔ ایک نفسیات دان کے نقطۂ نظر سے عرض کروں تو اسٹیشن پر صبح طلوع آفتاب سے لے کر رات کو کیمپ میں پہلی رات کے آرام تک ایک طویل فاصلہ ہے جو ہم نے طے کیا تھا۔ شوٹسٹافل نے، جو اچھی طرح بندوقوں سے لیس تھے، ہمیں اسٹیشن سے کیمپ تک بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاس بجلی دوڑتی تاریں بھی تھیں جنہیں وہ اسٹیشن سے لے کر کیمپ تک استعمال کرتے چلے آئے تھے۔ جو لوگ پہلے انتخاب سے بچ نکلے تھے واقعی ایک حقیقی غسل کا تجربہ کر چکے تھے۔ ہم دوبارہ اپنے اس فریب کی توثیق چاہتے تھے کہ ہم اس مرتبہ بھی موت سے بچ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں شوٹسٹافل کے دو بہت ہی حسین فوجی نظر آئے۔ جلد ہی ہمیں اس کا سبب معلوم ہو گیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر اس لیے مسکرا رہے تھے کہ انہوں نے ہماری کلائیوں پر بندھی گھڑیاں دیکھ لی تھیں، اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی گھڑیاں ان کے حوالے کر دیں۔ کہیں ہمیں اپنا تمام سامان تو ان کے حوالے نہیں کرنا پڑے گا؟ اور کیوں؟ ان لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کر ڈالیں۔ ہم ایک دالان میں ایک چھجے کے نیچے انتظار کرتے رہے۔ یہ دالان آگے چیمبر میں کھلتا تھا۔ اسی اثناء میں شوٹسٹافل ظاہر ہوئے اور انہوں نے کچھ کمبل وہاں پھیلا دیے تاکہ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بشمول گھڑیوں اور زیورات کے اس پہ ڈال دیں۔ اب بھی ہم میں سے ایسے بھولے بھالے قیدی تھے جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ اپنی شادی کی انگوٹھی یا کوئی لاکٹ وغیرہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ یہاں سب سے سب کچھ لے لیا جائے گا۔ میں نے ایک پرانے قیدی کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ میں اس کی طرف گیا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود ایک کاغذ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایک سائنسی کتاب کا مسودہ ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کیا کہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ مسودہ ہر حال میں محفوظ کرنا ہے۔ اس میں میری زندگی بھر کی محنت ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ میری بات سمجھنا شروع کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پہلے افسوس بھری، پھر تضحیک آمیز اور پھر خوشی سے بھرپور۔
حتیٰ کہ میرے سوال کے جواب میں اس کی زبان سے غلیظ گالی ادا ہوئی۔ اسی لمحے مجھے وہ سادہ سچ دکھائی دیا جس نے میری گزشتہ پوری زندگی کو ملیہ میٹ کر ڈالا۔ اچانک میرے تمام ساتھیوں کے درمیان ایک ہلچل مچ گئی، جو پیلے خوفزدہ چہروں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دوبارہ بھاری بھرکم آواز میں ایک حکم سنا، پھر ہمیں مکے مارتے ہوئے اس عمارت کے اگلے حصے میں لے جایا گیا۔ وہاں شوز سافل کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، جو اس وقت ہمارا انتظار کرتا رہا جب تک تمام لوگ وہاں نہیں پہنچ گئے۔ پھر اس نے ہم سے کہا کہ میں تمہیں 2 منٹ دے رہا ہوں اور اپنی گھڑی میں یہ 2 منٹ گنوں گا۔ ان 2 منٹوں میں تم لوگوں نے اپنے تمام کپڑے اتار کر فرش پر ڈال دینے ہیں، سوائے جوتوں اور بیلٹ کے تمہارے بدن پر کچھ نہ ہو۔ میں گنتی گننا شروع کر رہا ہوں۔ غیر ارادی ہچکچاہٹ کے ساتھ لوگوں نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ جب وقت کم رہ گیا تو کرب پڑ گیا اور ہم نے اپنے زیر جامہ بہت ہی بے ڈھنگے انداز سے اتارے۔ پھر ہم نے کوڑے کی پہلی آواز سنی۔ قیدیوں کے ننگے جسموں پر چمڑے کے پٹے برسائے جا رہے تھے۔ اگلے مرحلے میں ہمیں ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں نہ صرف ہمارے سر کے بال بلکہ پورے جسم کے بال مونڈ دیے گئے۔ پھر ہم شاور پر گئے، جہاں ہم دوبارہ قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم بمشکل ایک دوسرے کو پہچان سکتے تھے، لیکن نہانے کا یہ عمل کوئی آرام دہ نہیں تھا۔ بعض لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے بدن پر پڑنے والا پانی دراصل ان کے جسم کی چربی بھی ساتھ بہا کر لے جا رہا ہے۔ جب ہم شاور کا انتظار کر رہے تھے، ہماری عریانیت نے ہمیں یہ باور کرایا کہ ہمارے پاس اپنے چھپانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بس ہمارا عریاں وجود تھا۔ ہماری سابقہ زندگیوں کے ساتھ اگر کوئی تعلق تھا تو صرف ہمارے مادی وجود کا تھا۔ میرے پاس صرف ایک چشمہ اور ایک بیلٹ تھے، بیلٹ بھی بعد میں ایک روٹی کے عوض مجھے دینی پڑ گئی۔ شام کو سینئر قیدی جو ہمارے کمرے کا انچارج تھا آیا۔ اس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ایک تقریر کی، جس میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی نے اپنی بیلٹ میں کوئی رقم یا قیمتی پتھر چھپایا تو وہ خود اسے لٹکائے گا۔ اس نے بڑے فخر سے یہ بیان کیا کہ چونکہ وہ سینئر اور پرانا قیدی ہے، اس لیے یہاں کا قانون اسے ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک ہمارے جوتوں کا معاملہ ہے، وہ بھی سادہ نہیں تھا۔ اگرچہ ہمیں اپنے جوتے پہننے کی اجازت دی گئی، لیکن جن لوگوں کے پاس قیمتی جوتے تھے، ان کے یہ جوتے اتروا کر انہیں دوسرے جوتے پہننے کو دیے جاتے، جو انہیں پورے آتے ہی نہیں تھے۔ اصلی مصیبت ان لوگوں کے لیے تھی جو فوجی جوتے پہنے ہوئے تھے، اور انہیں سینئر قیدیوں نے ڈیوٹی میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں اوپر سے کاٹ کر چھوٹا کریں اور صابن لگا کر کٹی ہوئی جگہ کو برابر کریں۔ یہ جرم کرنے والے تمام مجرموں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا جاتا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ کثرت سے کوڑوں کی آوازیں سنیں۔ ان آوازوں کے ساتھ درد سے کلبلاتے ہوئے مردوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ یوں ہماری خود فریبیاں، جن میں ہم اب تک مبتلا تھے، ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی، اور پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ہم میں سے چند پر ظالمانہ حصے میں ذات طاری ہو گئی۔ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے پاس اپنی مضحکہ خیز عریاں زندگیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب شاور چلنا شروع ہوا تو ہم نے اپنے آپ سے اور دوسرے ساتھیوں سے مذاق کرنے کی از حد کوشش کی۔ بہرحال اصلی پانی کی بوچھاڑ جو ہو رہی تھی۔ طرز کے حصے مزاح کے علاوہ ایک اور احساس نے ہمیں جکڑ لیا: تجسس۔ میں اس طرح کے تجسس کا احساس پہلے تجربہ کر چکا تھا۔ یہ احساس تب آتا ہے کہ جب عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب میں ایک مرتبہ درخت پر چڑھنے کے بعد حادثے کا شکار ہوا تھا تو اس نازک لمحے ایسے ہی تجسس کا احساس ہوا تھا۔ یہ تجسس کہ آیا میں اس سے زندہ بچ نکلوں گا یا میرے دماغ جسم کے کسی اور حصے کو گزند پہنچے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے
تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔